الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ترجمہ یہ خدا نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی طرف سے مدد کا ذکر فرمایا اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو فرشتوں کی صورت میں مددگار بنا کر بھیجا، اور اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ نصرت باری تعالی کے دو مقاصد تھے، ایک تو یہ کہ کفر و شرک کے سردار قتل ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ ذلیل و رسوا اور خائب و خاسر ہوں۔ جنگ بدر میں یہ دونوں مقاصد پورے ہوئے۔ قریشی لشکر کے 70 جنگجو مارے گئے اور 70 گرفتار کر لیے گئے، اور جنگ احد میں بھی قریب یہی نقشہ پیش آیا۔ ابتدائے جنگ میں کفار کے 22 افراد مارے گئے، اور وہ کفار جو تھے وہ شکست سے دوچار ہوئے اور اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے، لیکن خود مسلمانوں کی اپنی لغزش کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ظاہری شکست میں تبدیل ہو گئی۔ جب خالد بن ولید نے مسلمانوں کی پشت پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، تو جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ظاہری شکست میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقی فتح قریش کو حاصل نہ ہو سکی۔ وہ جنگ کے مقاصد حاصل کیے بغیر مکے واپس پلٹ گئے۔ اپنی ناکامی کا احساس ان کو بھی ہو گیا تھا، اور انہوں نے اس کی تلافی کے لیے واپس بدر کی طرف آنا چاہا، لیکن جیسے آگے اس کا ذکر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور شجاعت اور صحابہ کے جذبہ تسلیم و اطاعت کی وجہ سے کفار کو بدر کی طرف اپنے ناکام قدم دوبارہ بڑھانے کی توفیق نہ ہوئی۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ جو ظاہری شکست مسلمانوں کو غزوہ احد میں ہوئی، اس سے بھی مسلمانوں کی مزید تربیت جو ہے وہ مقصود تھی، اور مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں پیدا ہوئیں اور جو غلطیاں پیدا ہوئیں، وہ مسلمانوں نے ان غلطیوں اور کمزوریوں سے آئندہ کے جو واقعات اور حالات آنے والے تھے ان کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر لیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اگر کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے اندر بھی ایک اچھائی کا پہلو ہوتا ہے، جو کہ ہم کو غزوہ احد کے حالات پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، اور ہم کو قرآن سے ہدایت اخذ کرنے والا بنا، تاکہ قرآنی ہدایت کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔